میاں نواز شریف صاحب اگر کوئی رائے دینا چاہیں آپ؟ سیاست میں مہمان اداکار نہ بنے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ 5 سال پورے کریں گے؟ نہیں، مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ 2026 اس حکومت کا آخری سال لگتا ہے مجھے۔ آئی مے بی رانگ، لیکن میری ایک فیلنگ ہے الیکشنز ہوتے ہیں اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں، فیئر اینڈ فری 2024 کی طرح نہ ہو، جیسے بھی اس ملک میں ہوتے رہے، فیئر اینڈ فری ہوں، ٹرانسپیرنٹ الیکشن۔ آپ یقین کریں ان کے گھر والے بھی ان کو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ کون صاحب ہے میں تو جانتا نہیں۔ سر وزیر خزانہ ہے، اوہو وزیر خزانہ ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ ان کی ایکسپرٹیز کیا ہے؟ ہی از اے بینکر، وہ ایک بینکر ہے، جیسے شوکت عزیز بینکر تھا، سن لینا، شوکت ترین بینکر تھا۔ پاکستان کو ضرورت ہے ایک اکانومسٹ کی، کیونکہ ان سے مجھے کوئی توقع نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں 4 سال بہت ٹائم ہوتا ہے، انف ٹائم۔ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے ایکسپوز ہو گئے ہیں؟ بیڈلی، بڑی بری طرح ایکسپوز ہوئے۔ ایک معاشی ایجنڈا ہے اس حکومت، بڑا تگڑا معاشی ایجنڈا ہے، اس کا نام ہے IMF۔ قرضے لیتے جاؤ کھاتے جاؤ۔ کیا کارکردگی ہے پارلیمنٹیرینز کی ذرا بتائیے مجھے، سوائے انگوٹھا لگانے کے؟ بجٹ پاس کرنے کے انگوٹھا لگا دو۔ کیا IMF کو دیگر عیاشیاں نہیں نظر آتی اربوں خربوں روپے کی؟ اس پر IMF چپ ہے، کیوں چپ ہے؟ ظاہر ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ایک اسسٹنٹ کمشنر جونس ہے، وہ کروڑوں کی گاڑی میں پھر رہا ہے اور جا کے دالوں کے ریٹ معلوم کر، سبزیوں کے ریٹ معلوم کر رہے، کروڑوں کی گاڑی میں جا۔ واٹ از دس نان سینس؟ یہ اب سمجھ لیں کہ اسسٹڈ وینٹیلیشن بولتے ہیں، مصنوعی تنفس، اس پر یہ چل رہی ہے اور یہ ایک بوجھ بن چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت 5 سال پورے کر پائے گی؟ یار ان کنے رہ گئے تھے روندے پٹتے جانے لنگ گئے، 2 سال اور رہ گئے ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب گلگت کے الیکشنز کیا حال کیا شیر کا؟ شیر خود ذمہ دار ہے، تحمل سے سنیے گا میری بات۔ نواز شریف صاحب کو جن لوگوں نے یہ مشورہ دیا آپ گلگت جائیں، ان کو تو الٹا لٹکائیں میاں صاحب، ٹھیک ہے، ٹھیک؟ وہ خطہ ہے گلگت بلتستان، اٹ از ناٹ اونلی گلگت۔ اگر آپ گلگت گئے تھے پھر آپ کو اسکردو بھی جانا چاہیے تھا، وہ بھی تو اسی کا حصہ ہے نا۔ ایک اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیگیٹو میسج گیا کہ بھئی آپ میاں صاحب گلگت سے ہو کے چلے گئے، اسکردو نہیں آئے۔ سلام، خوش آمدید، میں احتشام اللہ بہلیم اور آپ جوان پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت تھی جو میاں نواز شریف کے ساتھ سائے کی طرح رہتی تھی۔ آپ پیچھے دیکھتے تھے تو آصف کرمانی دکھائی دیتے تھے، اگر آصف کرمانی کی نظروں کو کوئی اچھا لگتا تھا تو وہ میاں نواز شریف ہی اچھا لگتے تھے۔ بند کمروں میں بہت سارے فیصلے ہوتے تھے اور ان فیصلوں کا جو ہم راز ہوتا تھا وہ آصف کرمانی ہوتے تھے۔ تو آج بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب سے۔ بجٹ آیا اور بجٹ نے بہت سارے غریبوں کے دل توڑ دیے ہیں۔ جب حکومت نے کہا کہ 8,483 روپے جو کمانے والا ہے وہ غریب نہیں ہے، تو خوب زخموں پہ نمک چھڑکے گئے۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ مہربانی، شکریہ۔ سر بجٹ آیا، عوام دوست تھا؟ یہ تو عوام دشمن بجٹ کے اگر کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اس میں عوام سے دوستی والی کون سی چیز آپ بتا دیں مجھے۔ سر میں جس دن بجٹ آیا ہمارے وزیر اعظم میاں شہباز صاحب کہتے ہیں کہ الحمدللہ اس بجٹ کو بہت محنت اور خلوص سے تیار کیا گیا اور پاکستان کی عظیم قوم کی فلاح و بہبود کو اولین ترجیح دی گئی۔ مطلب انہوں نے کہا کہ عوام کی اولین ترجیح تھی اس بجٹ میں۔ اور سر آپ نے دیکھا کہ 19 سے 21 اشیاء خورد و نوش میں جناب ہم نے ٹیکسز لگا دیے، وہ ڈیری ہو گیا، دالیں ہوگی۔ تو سر یہ کیا کس چیز کا شکر ادا کیا جا رہا تھا؟ جو شکر ادا کیا جا رہا ہے میرا خیال وہ اس چیز کا کہ باوجود اس ظالمانہ اور قاتلانہ بجٹ کے عوام جون سی ہے وہ سڑکوں پہ نہیں آ رہی، اس کا میرا خیال وہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیے نا، باقی یہ گفتگو ہے یہ تو ہم سال ہر سال سے سنتے آ رہے ہیں۔ مجھے اب یہ بتائیے کہ اب اس حکومت یا سیٹ اپ کو آئے تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اگر آپ PDM کا بھی لگا لیں 16 مہینے وہ، اور پھر یہ 2024 والا جو فیاسکو ہوا اس کے بعد، آپ مجھے بتائیے کہ ایک چیز مجھے بتا دیں جس میں غریب اور سفید پوش یعنی مڈل کلاس کو ریلیف دیا گیا ہو۔ اس بجٹ میں بھی میں تو اس کو کہا ہے کہ یہ بابوؤں کا بجٹ ہے، ٹائی سوٹ جو پہننے والے ہیں ان کا بجٹ ہے، یہ اشرافیہ کا بجٹ ہے۔ یعنی کہ یہ کیسا غریب دوست بجٹ ہے جس میں دودھ پر، خوردنی تیل، کوکنگ آئل پر، اس پر جنرل سیل ٹیکس لگا دیا گیا اور آپ کھاتے میں ڈال دیتے ہیں جی IMF کی یہ ہے۔ IMF کو نظر نہیں آتا آپ کی عیاشیاں، آپ کے پروٹوکولز، جو اب مہنگی مہنگی گاڑیاں، اور کیا میں ذکر کروں، اربوں خربوں روپے کے آپ جو اپنے پروٹوکولز لے رہے ہیں، اخراجات آپ کے، کیا وہ نہیں نظر آتا IMF کو؟
مجھے بتائیں نا اس بجٹ میں ایک کوئی مجھے آئٹم بتا دیں، چلیں ایک بتا دیں. آپ نے سرکاری ملازمین کو یا جو بھی پینشن والوں کو تو 7% آپ نے انکریز دی. آپ نے وزراء کے پارلیمنٹیرینز کی جو تنخواہیں تھیں وہ کئی لاکھوں میں لے گیا، اور جس میں آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ماہر اکانومسٹ ہیں ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب، شاید انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ پچھلے چند سالوں میں پاکستان سے تھرو بینکنگ چینل $210 ارب باہر گیا ہے، اور ہمارے جو قرضے ہیں وہ 134 کے 40 ارب کے قریب ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بدترین بجٹ کیوں کہ جس میں غریب اور مڈل کلاس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. سر یہ بدترین آپ کو لگ رہا ہے؟ میاں شہباز صاحب کو بدترین نہیں لگ رہا. میں بتا رہا ہوں وہ شکر ادا کر رہے ہیں، وہ اللہ کا شکر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محنت اور خلوص سے یہ بجٹ تیار کیا گیا. میں نے وہی عرض کیا نا کہ وہ مجھے نہیں پتا کون سی محنت تھی اور کون سا خلوص تھا، وہ اس بجٹ میں تو مجھے نظر نہیں آیا. خلوص تب ہوتا کہ وہ لوگ جن کے لیے ملک بنا تھا، غریب کے لیے اور مڈل کلاس کے لیے، اس کو کوئی ریلیف دیا جاتا. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اس بجٹ میں صرف اور صرف غریب کی بے بسی کا صرف وہ تماشا بنایا گیا اور کچھ بھی نہیں کیا گیا؟ یہ ایک بابو کا بجٹ ہے، ایک بینکر نے بجٹ بنایا ہے جس کا معیشت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جو کہ ایلیٹ کلاس کا ایک نمائندہ ہے خود از خود. تو مجھے بتائیے نا کہ یہ اشرافیہ کا ایک نمائندہ جو ہے وہ غریب کے لیے بجٹ بنائے گا یا اشرافیہ کے لیے؟ مثلا یہ جو بزنس کلاس ہے اس میں کون سفر کرتا ہے جہازوں میں؟ آپ کرتے ہیں، ایلیٹ کرتے ہیں، میں کرتا ہوں. کون کرتے ہیں لوگ؟ ایلیٹ کرتی ہے، اشرافیہ کرتی ہے. وہاں آپ نے ٹکٹوں میں کمی کر دی ہے، ان کو بزنس کلاس کی میں کمی کی ہے نا اپنے ٹکٹوں میں، ٹھیک ہے نا جی. لیکن جو کرنے والی چیز تھی، آٹا مہنگا، دال مہنگی، چینی مہنگی، دودھ مہنگا، دوائیاں، تعلیم، یعنی کتنا ہے ان میں نے تعلیم پہ رکھا بجٹ؟ 25 ارب. اور دوسری اپنی عیاشیوں پہ کتنا رکھا؟ یعنی کہ غور کریں آپ کہ تعلیم کے لیے آپ 25 کہہ رہے ہیں، زیادہ کہہ رہے ہیں، ذرا اس کو چیک کریں، بہت کم ہے. اور بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ وہ 834 ارب روپے، اور اس کے باوجود بھی 45% سے زائد لوگ وہ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. 7 کروڑ لوگ جو ہیں اس غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں. اچھا سر، آپ کو 2.5 کروڑ بچہ آپ کا تعلیم سے باہر ہے. آپ کو کچھ تعلیم کا بجٹ نظر آیا؟ صحت کے لیے کوئی بجٹ نظر آیا خصوصی؟ کوئی ریلیف کسی مد میں مجھے بتا دیں آپ، کوئی ایک آئٹم مجھے بتائیں نا. مجھے تو نظر نہیں آئی. آپ مجھے بتا دیجئے کسی ایک اشیاء خورد و نوش میں. پیٹرول میں کیا آپ 140 روپے، 150 روپے لیٹر پیٹرول بڑھاتے ہیں، اور کمی کیا کر رہے ہیں؟ 4 روپے، 5 روپے، 3 روپے. اور اب تو پیٹرول کی قیمتیں، آئل کی قیمتیں نیچے آ گئی ہیں، $80 پر بیرل ہو گیا میں آ گئی. آپ وہ ریلیف بھی نہیں پاس آن کر رہے لوگوں. تو میں کیسے مان لوں کہ یہ غریب دوست بجٹ ہے؟ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بدترین بجٹ وہ آ ہی نہیں سکتا. کیوں کہ موجودہ جو حکومت ہے یہ اشرافیہ ہے، میں اس کو کہتا ہوں سیاسی اشرافیہ کی حکومت، بابوؤں کی حکومت ہے. یہ تو آئی ایم ایف کے ایجنٹس ہیں. آپ آئی ایم ایف کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اورنگزیب اسحاق صاحب ہیں وہ قابل شخص نہیں ہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے بجٹ بنانا؟ یہ کون صاحب ہے؟ میں تو جانتا نہیں. سر وزیر خزانہ ہے. اوہو وزیر خزانہ ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ ان کی ایکسپرٹیز کیا ہے؟ ہی از اے بینکر. وہ ایک بینکر ہے، جیسے شوکت عزیز بینکر تھا، سن لینا، شوکت ترین بینکر تھا. پاکستان کو ضرورت ہے ایک اکانومسٹ کی، ماہر معیشت کی، بینکر کی نہیں. بینکر تو آج آپ کا بجٹ الٹ پلٹ کر کے اعداد کی ہیرا پھیری کر کے اس کے بعد چلا جائے گا. اس کو کہیں آئی ایم ایف میں جاب مل جائے گی، دوبارہ کہیں ورلڈ بینک میں کروڑوں روپے کی جابیں مل جائیں گی ماہانہ. بیڑا غرق تو قوم کا ہو رہا ہے نا، عوام کا. غریب جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے لالے پڑے ہوئے ہیں. اس کے لیے اس بجٹ میں کیا ہے؟ کس کی ریکمنڈیشن ہے یہ؟ مجھے نہیں پتا یار، میں نے تو نہیں ریکمینڈ کیا نا بھائی. جہاں سے یہ لوگ نازل ہوتے ہیں، وارد ہوتے ہیں، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ان کو وہ کہتے ہیں نا شرم بھی شرما جاتی ہے ان کے آگے، کہ جس طرح انہوں نے ایک تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور غریب اور متوسط طبقے کا، مڈل کلاس کا معاشی قتل عام کر رہے ہیں.
آپ مجھے بتائیے کہ یہ اب یہ سولر پینل کی میں بات کرتا ہوں. پہلے کہتے تھے جی سولر پینل کو کریں جی پروموٹ کریں, پروموٹ کیا, جب پروموشن شروع ہو گئی پھر انہوں نے اس میں اس کی نیٹ میٹرنگ میں پالیسی میں چینج کر کے, اور جو جس نرخ پر وابڈہ بجلی خریدتا تو اس میں بھی کمی کرتے جا رہے ہیں. تو کیا بتائیں مجھے اس ملک میں, مجھے بتائیے صرف سانس پر ہی ٹیکس رہ گیا, ناجائز ٹیکسوں کی بھرمار ہے, جسٹیفائڈ نہیں ہے. میں مثال میں دے رہا ہوں, یہ شروع ہوا تھا, ابھی بھی تیزی آئی ہوئی ہے دوبارہ, یہ چلان کیے جا رہے ہیں لوگوں کے. مجھے چند مہینے پہلے 2020 کا ایک چلان موصول ہوا اور گاڑی کا, اور اصول یہ ہے کہ آپ کو تصویر دینی پڑتی ہے ساتھ وائلیشن کی, جی فلاں چیز تصویر آتی. سیف سٹی کیمرہ سے اس وقت تو سیف سٹی کیمرہ تھا ہی نہیں لاہور میں 2020 میں, جب کا چلان بھیجا, جب کا مجھے چلان آیا. اچھا جی مجھے ہی نہیں آیا, کئی لوگوں کو آئے ہیں چلان. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کس بنیاد پہ آئے ہیں پھر؟ پتہ نہیں جی ہمیں, مطلب مجھے کیا پتا 6 سال پہلے میں نے کون سی وائلیشن کی تھی کہ نہیں کی تھی, کو پروف دیتے نا, پکچر دیتے ساتھ. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک براڈ ڈے لائٹ ڈیکوئٹی جسے کہتے ہیں, دن دہاڑے ڈکیتی کی جا رہی ہے. اور حکومت جو ہے یہ جو ہے اپنا یہ عوام کے ناجائز جو اس پر ٹیکس ہیں ان سے اپنی چلا رہی ہے. کس کے سر یہ آپ روڈ پہ چلے جائیں, وہ بائکرز کو پکڑ لیتے ہیں ساروں کو, ایک جو آفیسر ہے ٹریفک پولیس کا اس کے ذمہ لگائے ہوئے ہیں 20 چلان. وہ سر اپنے نمبرز پورے کر رہا ہے, وہ نہیں دیکھتا کہ آپ کے پاس لائسنس ہے, وہ کچھ اور مانگ لیتا ہے. ایسے سر یہ ٹریفک, یہ تو بڑا سر عجیب واقعہ ہوا آپ کے ساتھ. میرے ساتھ ہی نہیں ہوا, ایک اور صحافی ہیں دوست ہیں, میں نام نہیں ان کا لینا چاہتا ہوں, ان کے ساتھ بھی ہو. کہنے لگا جی مجھے بھی 5 سال پرانا چلان آ گیا جب ابھی کیمرے یہ لگے ہی نہیں تھے. کہنے کا مطلب ہے کہ ایک بڑی بے شرمی کے ساتھ, ایک بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہ لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. سر اورنگزیب اسحاق صاحب کے بارے میں وہ آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی تھی محسن بیگ والی؟ نہیں میں نے نہیں. کیا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹن ہو کے بیٹھے رہتے ہیں آفس میں, ایسی یار مجھے, میں اس معاملات میں نہیں پڑھتا ہوتا. میں تو صرف یہ دیکھوں گا کہ اس شخص کی کارکردگی کیا ہے, کیا, اور یہ نہیں کہ یہ شخص, کوئی بھی شخص جو حکومتی عہدیدار ہے اس کے ہاتھ سے عام آدمی کو کیا فائدہ ملا ہے, ریلیف ملا ہے, وہ مجھے بتا دیں. آپ مجھے ایک وزراء کی بتائیے کیا کارکردگی ہے پچھلے 4 سال لگا لیں, اور یہ صوبے میں بھی لگا لیں 2 سال کے جتنے بھی سال ہو گئے, مجھے کارکردگی بتائیے. کیا گفتگو نہیں, بلنگ بات دعوے نہیں. تو شہباز شریف صاحب اگر شکر ادا کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ادا کر رہے ہیں کہ قوم گھروں میں بیٹھی ہے, سڑکوں پہ نہیں آ گئی, یہ شکر ادا کر رہے ہیں. حکومت نے ایک سروے بھی پیش کیا, انہوں نے کہا کہ جو 8,483 روپے ماہانہ کماتا ہے وہ غریب نہیں ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیجیے. سر یہ تو بے بسی کا مذاق ہے. سر 8,483 روپے میں اگر آپ ایک آٹے کی بوری لیتے ہیں 20 کلو کی, اور اگر آپ روزانہ کی پاؤ دال لیتے ہیں تو سر وہ آپ کا 20 دن گھر چلے گا. اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں احتشام صاحب کہ جن حکمرانوں کی انفارمیشن کا, آگہی کا یہ معیار ہو, لیول ہو, ان سے آپ کیا توقع کریں گے کہ جو کہہ رہے ہیں, یعنی کہ 200 روپیہ پر ڈے پڑتا ہوگا کہ 250-300 روپیہ, سر تقریباً 250 روپے, پونے 300 جو یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا اکنامک ویژن کیا ہے, ان کے پاس روڈ میپ کیا ہے, ان کی ذہنی استطاعت کیا ہے. اور وہ لوگ جو ان کے ارد گرد, جن کو میں کہتا ہوں نا سب اچھا ہے والا ٹولہ, خوش آمدی, غلام ابن غلام, وہ ٹولہ, وہ بس ان کو نہ دیکھنے دیتا ہے کچھ, نہ سوچنے دیتا ہے, نہ سمجھنے دیتا ہے. قوم جائے بھاڑ میں جی. یہ ظلم ہو رہا ہے قوم کے ساتھ. لیکن پھر مجھے قوم سے بھی گلا ہے کہ بھئی آپ خود ظاہر ہے ظلم کروانا چاہ رہے ہیں اپنے آپ. نہیں سر, قوم کیا کہہ رہے ہیں سر, وہ باہر نکلیں تو دفعہ 144 سر, قوم پھر یہ ہے تو گھر سے اٹھا کے جاتے ہیں, وہ کیا کریں کہتے ہیں نا ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ برائی کو دل سے برا سمجھو. تو پھر قوم چھتوں پر چڑھ کر جمعے کے بعد اذانیں دے, پھر کہ شاید ان سے جان چھوٹ جائے, پھر اذانیں دے قوم پھر, کیونکہ ان سے مجھے کوئی توقع نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں 4 سال بہت ٹائم ہوتا ہے, انف ٹائم. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے ایکسپوز ہو گئے ہیں؟ بیڈلی, بڑی بری طرح ایکسپوز ہوئے ہیں.
یہ جتنے ان کے ارسطو پالے ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ افلاطون پالے ہوئے ہیں، جو ہیں، کیا ان کی کارکردگی مجھے بتائیے. نہیں سر، وہ تو کہہ رہے ہیں ملک ڈیفالٹ ہونے والا تھا، ہم نے ڈیفالٹ سے وہ بچایا. پرانی کہانی ہو گئی نا، اب آگے چلیں نا. ابھی چلیں آہستہ جی، آہستہ آپ سر وہ لے کے آئیں گے نا وہ روڈ. اگر ڈیفالٹ ہونے والا تھا، اللہ نے بچا لیا، نہیں ہوا، واٹس نیکسٹ؟ اگلا اسٹیپ آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. یہی ہے، ایک معاشی ایجنڈا ہے اس حکومت کے پاس، بڑا تگڑا معاشی ایجنڈا ہے. اس کا نام ہے IMF. قرضے لیتے جاؤ، کھاتے جاؤ. مجھے بتائیے نا، لوگوں کو آپ مجھے بتائیں، آپ میں سب، یہ ہم لوگ چلے اب مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں. ہمارے لیے کیا اس بجٹ میں آیا؟ کچھ بھی نہیں سر. ریلیف اگر دیا گیا وہ اشرافیہ کو دیا گیا، غریب آدمی کو، یا جو ہے ایک مڈل کلاس کا آدمی، کیا اس کو ریلیف دیا؟ اچھا سر، IMF شرائط دیتا ہے کہ مہنگائی زیادہ کر دی جائے، ٹیکسز لگا دیے جائیں. سر IMF یہ نہیں کہتا کہ یہ جو سیاستدانوں کی شے خرچیاں ہیں، پروٹوکولز ہیں، یہ جو کرپشن کرتے ہیں، ٹھیکے کی مد میں بڑے بڑے پیسے کھاتے ہیں، سر اس کے بارے میں IMF نہیں پوچھتا؟ میں نے آپ کو یہی کہا ہے نا کہ یہ IMF کی اور پاکستان کی جو سیاسی اشرافیہ ہے، ان کا گٹھ جوڑ ہے. بھئی وہ آپ کو قرضہ دے رہے ہیں، آپ واپس ہماری جیبوں سے لوٹ کر ان کو واپس کر رہے ہیں. وہ ایک ارینجمنٹ ہے آپس میں بنا ہوا. IMF کو کیا لگے؟ IMF کو نہیں نظر آتا کہ کیا حالات ہیں؟ IMF کو نہیں نظر آتا تنخواہیں جون سی ہیں کتنی لاکھوں میں، کئی لاکھوں میں بڑھا دی گئی ہیں پارلیمنٹیرینز کی. کیا کارکردگی ہے پارلیمنٹیرینز کی؟ ذرا بتائیے مجھے، سوائے انگوٹھا لگانے کے، بجٹ پاس کرنے کے انگوٹھا لگا دو. کیا کارکردگی ہے پارلیمنٹ کی؟ مجھے بتائیے. کیا IMF کو دیگر عیاشیاں نہیں نظر آتی اربوں خربوں روپے کی؟ اس پر IMF چپ ہے. کیوں چپ ہے؟ کہ ظاہر ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے نہ یہ، کیونکہ وہ قرضہ لیے جاؤ، اپنی عیاشیوں پہ ہڑپ کرتے جاؤ، کھاتے جاؤ. آپ جائیے دیکھیے بیوروکریٹس کے گھروں میں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، 4 گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں. ایک اسسٹنٹ کمشنر جون سا ہے، وہ کروڑوں کی گاڑی میں پھر رہا ہے اور جا کے دالوں کے ریٹ معلوم کر رہا ہے، سبزیوں کے ریٹ معلوم کر رہے ہیں کروڑوں کی گاڑی میں جا کے. واٹ از دس نان سینس؟ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ سسٹم جون سا ہے نہیں چلے گا. انہوں نے پولیٹیکل ایلیٹ، جس کو میں کہتا ہوں سیاسی اشرافیہ، انہوں نے پاکستان کو ان گورنیبل بنا دیا. اور مجھے ڈر ہے کہ اگر یہ سلسلہ، یہ سسٹم جاری رہا تو پاکستان کو انہوں نے لیونگیبل بھی نہیں رہنے دینا، اسپیشلی فار دا پور اینڈ دا مڈل کلاس. وہ سردار سلیم حیدر گورنر پنجاب، وہ گاڑی میں جا رہے ہیں لینڈ کروزر میں، تو پیاز کے ساتھ روٹی کھا رہے. سر یار کو سنجیدہ بات کریں، 8 کروڑ کی گاڑی. یہ آپٹکس چھوڑیں پر کیا دکھانا کیا چاہ رہے ہیں سر؟ قوم کا ٹھٹھا اڑا رہے ہیں یہ لوگ. ان کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تم ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم کروڑوں کی بلٹ پروف گاڑیوں میں جا رہے ہیں، تم کون لوگ ہو کیڑے مکوڑے سڑکوں پر. یہ ہے، یہ میسیج ہے. 24 کروڑ عوام پر، اگر 25 کروڑ آپ کی آبادی ہے تو 24 کروڑ عوام پر یا 24.5 کروڑ، 24 کروڑ عوام پر 1 کروڑ افراد نے کاٹھی ڈالی ہوئی ہے، اشرافیہ نے کاٹھی ڈالی ہوئی ہے. 98% آف یور پاپولیشن کے اوپر 2% اشرافیہ سوار ہے. وسائل کی لوٹ مار ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. جس کا داؤ لگ رہا ہے وہ لگائے جا رہا ہے، کوئی باز نہیں آ رہا، کوئی کم نہیں کر رہا. جس کا جو داؤ لگتا ہے وہ لگا رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے پیسے دے کے بعد میں چھوٹ جاؤں گا. تو یہ تو مایوس کن ہے بہت. سر کل ایک سینئر صحافی نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت جو جیل میں سلوک ہو رہا ہے، وہ ایسا سلوک نہ کبھی نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا، نہ کبھی میاں شہباز شریف کے ساتھ ہوا تھا، نہ آصف علی زرداری کے ساتھ ہوا، نہ پرویز الہی، نہ چودھری شجاعت پر، شیخ رشید، یہ سارے اڈیالہ میں رہے. لیکن جو سلوک اس وقت عمران خان کے ساتھ ہوا نا، یہ ماضی میں کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا. اس لیے کہ وہ ان بینڈنگ ہے، وہ کمپرومائز نہیں کر پا رہا. باقی جتنوں کے آپ نے نام لیے انہوں نے کمپرومائز کیا، وہ نہیں کمپرومائز کر رہا. یعنی وہ ڈٹا ہوا ہے. ظاہر ہے ڈٹا ہوا ہے یا جو بھی ہے، وٹ ایور، رابطے تو رہتے ہیں،
لیکن جو ابھی تک نہیں کوئی حل نکل رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہا. حالانکہ وہ بیمار ہے، اس کی آنکھ کی بینائی بھی کم ہوئی ہے، کمزور ہوئی ہے، جو میڈیا میں آ رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چلیں وہ تو بقول آپ کے اگر ڈٹا ہوا ہے، ویئر از ہز پارٹی؟ پارٹی بھی تو تتر بتر ہے، پارٹی میں بھی تو فارورڈ بلاک بن رہے ہیں. وہاں کون سا نظریاتی لوگ بیٹھے ہیں؟ کیا ان لوگوں کے ایجنڈا پر عمران خان کی رہائی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو، آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن سر انہوں نے تو وہاں پہ کے پی میں رہائی فورس ابھی انہوں نے کال دی ہے نا 10,000 لوگوں کی. جی دیکھ اس سے پہلے 30,000 کی بھی دی تھی، وہ بھی چلو جی کل دیکھ لیجئے گا. کل بھائی یہ عوام جون سی ہے نا، دیکھیں معذرت کے ساتھ کارکردگی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کی بھی کچھ نہیں تھی. لیکن سر جی ڈی پی 6.1 تک گئی سر، 150 ہماری تو یہ 3.1 سے اوپر نہیں جا رہی. 150 روپے لیٹر پیٹرول گیا تھا، 70 روپے سے انہوں نے بھی ماشاءاللہ 150 روپے لیٹر کیا تھا. لیکن however having said that، ہاں جو کسی کی اچھائی ہے کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، یا مردانگی، ہاں کہ جیل وہ مردانگی سے کاٹ رہا ہے. اگر وہ چاہتا، عمران خان جیل مردانگی سے کاٹ رہے ہیں. ہاں کاٹ رہے. اگر وہ، میں کو پی ٹی آئی میں نہیں ہوں، نہ میں نے جانے کا کوئی ارادہ ہے، جیل مردانگی سے کاٹ رہا ہے وہ. اور یہ ہے کہ نوئنگلی کہ وہ اس کو آگے شاید کچھ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن وہ ڈٹا تو ہوا ہے. اور لوگ جو ہیں، عوام کی واسٹ میجورٹی، اس کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں. آپ کو الیکشن کے رزلٹوں میں نظر آ رہا ہوگا نا کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. لوگ اس کے ساتھ ہیں، چونکہ اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ میں کیسز کی بات نہیں کر رہا کہ ان کیسز کتنے جینون ہیں کتنے نان جینون ہیں، لیکن میں ایک بات پر بات کر رہا ہوں کہ ہاں جیل مردانگی سے کاٹ رہا ہے وہ. اس نے کو اپنے لیے کوئی ریلیف نہیں مانگا. ہاں ایک بیمار شخص ہے، ہر قیدی کو حق ہے علاج کا، وہ اس کا علاج جو ہے بنیادی. نہیں سر، میں سوال اس لیے پوچھا تھا کہ آپ نے میاں نواز شریف کی جیل دیکھی ہے ڈیالہ میں، آپ نے آصف علی زرداری اور جتنے بڑے، میں نے دیکھی، یہ چودھری شجاعت والی تو دیکھی ہوگی آپ نے، یا چلے میاں نواز شریف کی لے لیں سر. آپ کیا وہ اتنی سخت تھی جیل عمران خان کے اگر مد مقابل دیکھیں؟ نہیں، میں نے تو کہا ہے نا وہ مردانگی سے کاٹ رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے بھی جیل کاٹی ہے. ہم انہیں اڈیالہ بھی ملنے جاتے تھے، کوٹ لکھپت بھی میں جاتا رہا ہوں انہیں ملنے، اور بھی لوگ جاتے تھے. لیکن جتنی سختی عمران خان پہ ہے، وہ باقی اور میں نے نہیں خیال کسی پہ تھی. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. سر آپ ایک لفظ کہتے ہیں کہ عمران خان نے سسٹم کو ایکسپوز کر دیا، ننگا کر دیا. سر مجھے بتائیں کہ سسٹم ہے کیا؟ سسٹم کہتے ہیں کس کو ننگا کیا؟ سسٹم اس سسٹم کو ننگا کیا جو سسٹم غریب کو غریب تر کر رہا تھا، کر رہا ہے، امیر کو امیر ترین امیر تر کر رہا ہے. اس نے سسٹم چلاتا کون ہے سر؟ وہ کون ہے جو سسٹم چلاتا ہے جس کو ننگا کیا ہے؟ بھائی یہی جو سسٹم کے اعلی کار ہیں سارے، جس میں آپ کے گورنمنٹ فنکشنریز ہیں، جس میں ایک تو مافیا نا یار، جس کو میں کہتا ہوں نا ایلیٹ کیپچر. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی نا عمران خان کی کہ اس کے اپنے ساتھ بھی تو سارے ہیرے ہی تھے نا. اپنے ساتھ، ان کے ساتھ بھی تو اس کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا وہ بہادر تھا لیکن ہارے ہوئے لشکر میں تھا. آج اس کے لوگ بھی آدھے تو بھاگ گئے پریس کانفرنس کر کے، ٹھیک ہے نا. جو رہ گئے ہیں وہ برداشت نہیں کرنے کو تیار، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہو رہی ہے، پارٹی ڈس ایرے میں ہے، کوئی ان کے پاس اپنا کوئی سامنے ان کے واضح ایجنڈا ہی نہیں ہے کہ بھئی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیسے لیڈر کو ہم باہر نکالیں. نہ وہ اس کے لیے سیاسی جنگ لڑ رہے ہیں، نہ اس کے لیے وہ قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ دیکھیں، اس عمران خان کے ساتھ سب سے بڑا جو ظلم اور زیادتی ہے نا، اس کی پارٹی کر رہی ہے. یعنی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، پریویلیج اور پرکس لے رہے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اللہ خیر صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں، بھوک ہڑتال کرتے ہیں،
اس طرح کی چیزیں. وہ پارلیمنٹ کے باہر وہ انہوں نے کچھ دن کے لیے یار وہ آپٹکس ہوتے ہیں بھائی, وہ ہم بھی کرتے ہوتے تھے, بینر لے کے کھڑے ہو جاؤ 4 بار. تو کیا ہو گیا تھا, اس سے نواز شریف کو رہائی مل گئی تھی. وہ تو اور عوامل سے رہائی ملی ہوگی نا, کو ہمارے باہر کھڑے ہونے 4 لوگوں کے بینر پکڑنے سے نہیں رہائی ملی. یعنی کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ رہائی نہیں چاہتی خان صاحب کی. میں یہ نہیں کہہ رہا رہائی نہیں چاہتی, وہ قابل نہیں ہے. دیکھیے میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی ہے کوآرڈینیشن کی, انڈرسٹینڈنگ کی, ول جسے بولتے ہیں. لیکن نا آپس میں ان کے خیالات ہی نہیں ملتے, ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کر پا رہے. وہ پھر وہ اتنے ٹاورنگ قداور لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو گروپنگ ہے پارٹی میں ہوئی ہے شدید قسم کی. کبھی ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, کبھی دوسرا آتا ہے, پہلے پہ شکوک آتے ہیں, پھر دوسرے پہ شک و شبہات شروع ہو جاتے ہیں. اس کا نقصان پہنچ رہا ہے اسی عمران خان کو. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پارٹی آرگنائز نہیں ہے. عمران خان کی رہائی کے لیے کیا چیز ہے آپ کو لگتا ہے اگر یہ کام ہو جائے تو شاید رہائی خان صاحب کی ممکن ہو جائے؟ وہی ہے جو باقیوں نے کیا ہے, وہ بھی کر لے. وہ کیا ہے؟ فلیکسیبلٹی شو کر دے. کن کے سامنے؟ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ, اس کی جو مس انڈرسٹینڈنگز ہوئی ہیں ان کو ختم کرے تو ٹھیک ہو جائے گا. یعنی معافی مانگ لے. معافی نہیں میں کہتا, چلیں معافی لفظ ذرا سخت ہے, ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے آمادگی ظاہر کر دے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ سوٹ کرے گا اگر وہ اپنی غلطیوں سے چلیں, معافی نہیں چلیں, وہ اگر اس کو ایکسکیوز کر لیتے ہیں کہ جو 9 مئی واقعہ ہوا 9 مئی اس میں, اور جس میں کوئی حرج نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں وہ غلط تھا, نہیں کرنا چاہیے تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کو اس طرح. آپ کی اپنی فوج, آپ اپنی فوج پہ چڑھ دوڑیں, اختلاف کریں ضرور کریں, لیکن یہ نہیں طریقہ کہ آپ کے پاس ہے کیا پلے, آپ کے ادھر انڈیا بیٹھا آپ کو تو کھا جائے گا اگر فوج نہ ہو آپ کی. سو ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو پہلے تھا ان کا, اس کے لیے اگر وہ کوشش کریں. اور دیکھیں سیاست جو ہے نا, جو اب ہے نظریاتی سیاست تو کوئی بھی نہیں کر رہا, کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر ہو سکتا ہے, لیکن اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو ایک سائڈ ہی نظر آتی ہے نا کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے, کیا معلوم کہ دوسری سائڈ پہ بھی لوگ ڈٹے ہوں, وہ بھی نہیں چاہ رہے ہوں. تو یہ دونوں فریقین کو ایک ایک قدم 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا ان دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستان. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جو میجورٹی آف پبلک ہے نا, وہ تو ووٹ ہے اس کا, عمران کا, ٹھیک ہے. یہ جو حکومت ہے یہ اب اپنی ایک طرح کی طبعی عمر جو ہوتی ہے نا وہ پوری کر چکی ہوئی ہے. یہ اب سمجھ لیں کہ اسسٹڈ وینٹیلیشن بولتے ہیں, مصنوعی تنفس, اس پر یہ چل رہی ہے. اور یہ ایک بوجھ بن چکی ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے. چونکہ لوگ کیوں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تحفظات رکھتے ہیں, ناٹ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو برا سمجھتے ہیں, بیکاز آف دیم. لوگ اس سیٹ اپ سے, اس سیاسی اشرافیہ سے جو 2024 8 فروری کو آئی ہے, اس سے لوگوں کو لوگوں میں ان کے خلاف غم و غصہ ہے. اس کا نشانہ پھر اسٹیبلشمنٹ بھی بنتی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو تو سوٹ وہی لوگ کریں گے نا کہ جو پبلک میں پاپولر ہوں. جو پاپولر ہے پھر آپ اس کے ساتھ کر لیں تھوڑا سا. یعنی کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ کریں گے اگر دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں اور ان کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے. وہ اس لیے سوٹ کرے گا کہ اس کی پبلک میں روٹس ہیں. یہ تو انہوں نے ایک بوجھ اٹھایا ہوا ہے نا اسٹیبلشمنٹ میں ان کا. یہ تو اپنا نہیں دفاع حکومت کر پا رہی, اسٹیبلشمنٹ کا کیا دفاع کرے گی؟ مجھے خود بتائیے. یعنی انڈیا نے آپ پر حملہ کیا, فوج نے اپنا ٹکا کے رول ادا کیا اور اس کے انڈیا کے دانت کھٹے کر دیے, بھگا دیا انڈیا کو. انہوں نے اپنا رول پلے کیا, لیکن یہ حکومت تو کچھ نہیں کر سکی نا. حکومت کا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے حکومت کے پاس؟ ایک معاشی بیانیہ ہوتا ہے لوگوں کو ریلیف دینے کا. وہ تو یہ دے نہیں سکے. اب کتنی دیر اور ان کو آزمانا ہے آپ نے, کتنی دیر آپ نے پاکستان کو ان کے ہاتھوں مزید رسوا کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت 5 سال پورے کر پائے گی؟ یار ان کنے رہ گئے جتنے روندے پٹنے انے لنگ گئے, 2 سال اور رہ گئے ہوں گے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اس کے بعد کیا. چلیں ہم نہیں, ویسے میں پوچھ رہا ہوں, لگتا ہے آپ کو ہو جائیں گے 5 سال پورے جو حالات ہیں؟ چلیں جی بالفرض, مجھے نہیں لگتا.
آپ کو نہیں لگتا کہ 5 سال پورے کریں گے؟ مجھے نہیں، مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ 2026 اس حکومت کا آخری سال لگتا ہے مجھے. آئی مے بی رانگ، لیکن میری ایک فیلنگ ہے. لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر یہ پورے کر جاتی ہے اور پھر اگر الیکشنز ہوتے ہیں اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں، فیئر اینڈ فری 2024 کی طرح نہ ہو جیسے بھی اس ملک میں ہوتے رہے ہیں، فیئر اینڈ فری ہوں، ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، آپ یقین کریں ان کے گھر والے بھی ان کو ووٹ نہیں دیں گے. ان کو امیدوار نہیں ملے گا لاہور میں کھڑا ہونے کے لیے. اتنی لوگوں میں یہ بجٹ ہے بنایا انہوں نے. آئیں نا ذرا عوام میں، لاہور کے اچھرا بازار میں ذرا گھوم کے دکھائیں گے وزیر صاحب جنہوں نے بجٹ دیا ہے. انارکلی میں جائیں، اندرون شہر بھاٹی لواری ذرا گھوم کے دکھائیں نا، وداؤٹ پروٹوکول، وداؤٹ اینی بلٹ پروف. دیکھیں کیا اشر لوگ کرتے ہیں ان کا. یعنی اتنی نفرت ہے. آصف کرمانی کے دل میں کتنی نفرت ہے؟ ہم لوگوں سے نہیں پوچھتے. میں نفرت آپ کے دل میں کیا ہے؟ میں نفرت کا لفظ نہیں استعمال کرتا. میں نفرت کسی سے نہیں کرتا. غصہ ہے لوگوں میں. لوگوں کی قوت خرید ختم ہو کے رہ گئی ہے. آپ نے یہ دیکھا نہیں ٹریڈرز نے کیا بولا؟ ابھی کچھ دن پہلے عید گزری ہے، لوگوں نے جو مویشی منڈیاں تھیں، لوگوں کے جانور نہیں فروخت ہوئے جس طرح پہلے ہوتے رہے. سر آلو کی فصل، ٹریڈرز نے یہ کہا ہے جی کہ 21% کمی آئی ہے کہ 27% ہماری سیلز میں. یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا جی، یہ وہ جو بکواسی قسم کے لوگ ہیں جو خوش آمدی، وہ دیکھیں جی ریسٹورنٹس بھرے ہوئے ہیں، یہ بھرے، بھائی وہی 2% ہے. وہی 2% ہے. جو 98% ہے وہ تو گھر میں دال روٹی اور پیاز اور اس کے ٹماٹر یا کیا اس کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے. تعلیم مہنگی، صحت اچھا، ہسپتالوں میں ذرا جا کے دیکھیے، ایک بیڈ پہ 3 مریض لٹائے ہوئے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی حال ہی میں ویڈیوز بھی کچھ وائرل ہوئی ہیں. ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایک شعبہ، ہاں ان کے اپنے حالات بدل جاتے ہیں، یہ ان کے اپنے حالات بدل جاتے ہیں، وہاں خوشحالی آتی ہے. وہاں پاکستان جو ہے وہ خوشحال صرف اگر ہے تو یہ 2% لوگوں کے لیے. یہ پولیٹیکل ایلیٹ جو اس وقت آپ کے گردن پر ہماری سوار کرا دی گئی ہے، اس کے بارے میں لوگوں میں غم اور غصہ ہے، لوگوں میں نفرت ہے. میں نہیں لفظ یہ یوز کرتا، میرے دل میں نفرت نہیں ہے، ہاں غصہ ہے بڑا مجھے، چونکہ مجھے مہنگا پیٹرول لینا پڑ رہا ہے، مہنگی بجلی لینی پڑ رہی ہے. مجھے میری گروسری کا بل جون سا ہے وہ ڈبل سے ڈبل ہوتا جا رہا ہے. میں کئی چیزیں اپنی کٹ ڈاؤن کر رہا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے یہ ملک بنا تھا، جناح صاحب نے بنایا تھا، ان لوگوں کو اس ملک میں ان سیاسی اشرافیہ کے ہاتھوں کوئی ریلیف نہیں ملا. اچھا دکھ ہوتا ہے آپ کو؟ آپ نے وہ جو پی ایم ایل این دیکھی ہے جو کہ ووٹ کو عزت دو والے بیانیے پہ چلتی تھی، جو کہ غریب کے لیے بیانیہ بناتی تھی کہ ہم ان کے لیے سیاست کریں، آج یہ والی پی ایم ایل این دیکھو کیسا لگتا ہے؟ افسوس ہوتا ہے مجھے صرف ان کا، مجھے نواز شریف صاحب کا افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کے ہاتھوں، ان لوگوں کے ہاتھوں اپنے آپ کو خام خواہ میں کیا میں کہوں اب کہ. اچھا مجھے بتائیں کہ بجلی کا بل کتنا ہے آپ کا؟ میرا جی ابھی تو میں نے پینل میرا لگا ہوا ہے سولر کا، تو ایک مزے کا خیز تھا میرا پچھلے مہینے کا بل، مارچ کے اپریل کا تھا، تو وہ میں نے بڑا شور مچایا پھر کہ میں 0 یونٹ کنزیوم کیا تھا. میرے پاس پروف ہے کہ یونٹس کنزیومڈ، میرا ایک چھوٹا سا میں نے سولر کا پینل لگایا ہوا ہے 5 kV کا، تو وہ بل آیا تو اس پہ لکھا تھا یونٹس کنزیوم 0. ٹھیک ہے. بل پھر بھی کوئی تھا 4900 کچھ کا. تو وہ کس چیز کا؟ وہ میں نے دیکھا تو وہ سارا کوئی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز، کوئی جنرل سیل ٹیکس، کوئی بلا آل نان سینس. ڈکیتی ہیں نا، یہ تو ڈکیتی ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا ہر جگہ وہ جہاں حکومت کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے
وہ ٹیکس کا لگا دیتے ہیں اس میں, کوئی ان کو کیا فرق پڑتا ہے, ان کے کون سا کیس کو کہتے ہیں کوئی چراغ بجھ جانے ہیں. جن کے گھروں میں بتی جاتی ہی نہیں ہے, جنریٹر لگے ہوئے ہیں پتہ نہیں کتنے کتنے ہزاروں واٹس کے, کہ ایسے چٹکی بجتی ہے تو ان کی لائٹ آ جاتی ہے. اس چٹکی میں عام آدمی کے 9.5 گھنٹے بتی گئی رہی ہے پچھلے دنوں جب یہ. سر ابھی لاہور کے کچھ ایریاز ہیں وہاں 1 ہفتے سے لائٹ نہیں آ رہی, اور وہاں پہ جو لوگوں نے وابڈا کو شکایت کی ہے وہ وابڈا والوں نے فون اٹھانا بند کر دیا. یہی شکریہ ادا پھر کر رہے ہوں گے نا شہباز صاحب کہ اتنا ظلم ہونے کے باوجود قوم جو ان سے خاموش بیٹھی ہوئی ہے. دراصل یہ وہ کہتے ہیں نا جیسی روح ویسے فرشتے. قبر میں جب آپ جاتے ہیں نا تو جیسی روح ہوگی ویسے ہی حساب بھی ہوگا. من حیث القوم میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی ایک ڈیڈ سوسائٹی ہو چکی ہے, اور ہر چیز جون سی ہے ہم اس کو کمرشل نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. پولیٹکس وہ کمرشلائز ہو گئی, آپ کی صحافت وہ کمرشلائز ہو گئی, ہر چیز جون سی ہے وہ پرچیزیبل ہو گئی ہے اس ملک میں. پیسہ پھینکو تماشا دیکھو. سر آج آپ کو پی ایم ایل این میں وہ ساری بری چیزیں دکھائی دے رہی ہیں. جب آپ نے 2 ڈیکیڈ سے زیادہ ٹائم دیا پی ایم ایل این کو, تب آپ کو پی ایم ایل این کیوں نہیں بری لگی؟ تب تھا نہیں کچھ ایسا. آپ بتا, میں نے تو دیکھے نا سر میاں صاحب پہ کرپشن کے الزامات اسی ٹینیور میں لگے ہیں. نہیں الزامات کی اور بات ہے. ایون فیلڈ یہ سارا کوشا کاما یہ سارا. آ جائیں, میں نے 2006 میں جوائن کی تھی پی ایم ایل این, جب مشرف دور میں میاں صاحب باہر تھے. میں نے 2024 میں چھوڑی ہے. ٹھیک ہے جی, میں اس دوران کا حساب دے سکتا ہوں. جہاں تک آپ کی بات آئی ہے, جن عدالتوں نے میاں صاحب کو سزائیں دیں یہ عدالتوں سے سوال کریں. انہی عدالتوں نے میاں صاحب کو بری بھی باعزت کیا, واپس آئے نا. دوسری بات, میں اس شخص کی جماعت میں نہیں ہوں, لیکن میں سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ نہیں کر سکتا. پناما کیس کی جہاں تک بات ہے, 2016 میں جو منظر عام پر آیا اس میں تو نواز شریف کا نام نہیں تھا, وہ تو ان کے بچوں کے نام تھے. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ادوار میں جو 2013 میں اقتدار میں آئے, جس کا میں ایک حصہ تھا, اس دوران آپ کو یاد ہوگا کہ لوڈ شیڈنگ 20 گھنٹے ہوتی تھی, اس کو 0 کیا. سی این جی کی لائنیں 2 کلومیٹر لگی ہوتی تھیں, اس کو ٹھیک کیا. سی پیک لایا نواز شریف, باوجود دھرنے ہو رہے تھے یہ وہ. یعنی دیکھیں جو کریڈٹ پہ ہے وہ تو میں اس سے ڈسکریڈٹ نہیں کر سکتا. ہاں گڑبڑ کہاں ہوئی, جہاں آپ جب اقتدار سے آپ کو نکالا گیا. مثلاً مجھے اچھی طرح یاد ہے, میرے کچھ جاننے والے تھے, یہ میں شاید کہیں بات کر چکا ہوں یا نہیں, ابھی ہماری حکومت کو آئے 2000, یہ بات ہے دھرنوں سے پہلے کی. 2014 میں دھرنے شروع ہیں, یہ 2013 کو اکتوبر کی بات ہے. تو میرے کچھ دوست احباب جن کا کوئی اٹھنا بیٹھنا ہے قانونی حلقوں سے, تو وہ میرے پاس اسلام آباد آئے تو رات کے کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ان میں سے میرے ایک دوست کے ایک دوسرے دوست نے کہا, کامن فرینڈ, اس نے کہا کرمانی صاحب آپ کی حکومت کو اس دفعہ عدلیہ کے ذریعے نکالا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ کب کی بات میں کر رہا ہوں, 2013 سپٹمبر اکتوبر کی. اچھا. میں نے کہا یار کیا بچوں والی بات کر, بھی تو آیا میں 6 مہینے ہوئے. پھر ایسا ہی ہوا. نواز شریف کو بامر مجبوری 2013 میں اقتدار دیا گیا, چونکہ وہ بہت میجورٹی ہم لے گئے تھے اس وقت. تو جو بن پڑتا تھا 2013, 14, 15, 3 سال نواز شریف کو ملے صاحب کو. 16 میں آ گیا پناما, تو اس کے بعد ہم احتساب عدالتوں میں کبھی کہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سی پیک لائے میاں صاحب اس دور میں, جیسے میں نے بتایا لوڈ شیڈنگ یہ وہ. پھر پیٹرول جون سا تھا اس وقت 68 یا 66 روپیز پر لیٹر تھا. ٹھیک ہے نا جی. ڈالر آپ کو بڑی دیر 98 روپیز سے بھی نیچے رکھا گیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اچھی چیزیں ہوئیں, لیکن وہ اس وقت ٹیک آف کر رہا تھا پاکستان. لیکن پھر وہ پناما کا کیس آ گیا, لوگوں کو نہیں منظور تھا کہ نواز شریف آگے کنٹینیو کریں, تو ان کو گھر بھیج دیا گیا. ہاں خرابی کہاں ہوئی, جب وہ ووٹ کو عزت دو کا بھی آپ نے جو ذکر کیا, جب نعرہ لگایا تو پھر اس نعرے پہ ڈٹے رہنا چاہیے تھا.
پھر وہ باجوہ کو ایکسٹینشن دے دینا, یہ کر دینا, وہ گڑبڑ ہو گئی پھر ساری وہ معاملات. پھر جون سے تھے نا, پھر میاں صاحب کا وہ جو گراف تھا وہ پھر نیچے آنا شروع ہو گیا. اچھا سر, یہ بڑے پی ایم ایل این کی جو پرانی لیڈرشپ ہے وہ بڑا شکوہ کرتی ہیں کہ میاں صاحب فون نہیں اٹھاتے. ایک دفعہ کسی کو سائڈ لائن پہ کرتے نا پھر فون نہیں اٹھاتے. آپ بتائیں کہ میاں صاحب سے رابطہ ہے یا آپ بھی وہ بلاک لسٹ میں ہی ہیں؟ نہیں, میں تو پارٹی چھوڑ چکا ہوں نا, تو میرا پھر تو بھی رابطہ کرنے سر کا رفقا میں تو ہے نا دوست, رفقا میں پرانے وہ ٹھیک ہے جی. میں تو ہے نہ میں نے ان سے اب رابطہ کیا ہے. میرا آخری رابطہ ان سے 2023 میں ہوا تھا, نومبر میں, جب یہ مینار پاکستان کا جلسہ تھا. اس کے بعد نہ میرا رابطہ ان سے رہا نہ ان کا رابطہ رہا. فائن, لیکن میرے دل میں ان کا احترام رہے گا, مرتے دم تک رہے گا. لیکن کوئی ٹھیک, آئی ایم ویری ہیپی. میں اپنی نیند سوتا ہوں, اپنی نیند اٹھتا ہوں. اللہ خیر سلام. ڈاکٹر صاحب گلگت کے الیکشنز کیا حال کیا شیر کا؟ شیر خود ذمہ دار ہے. اب تحمل سے سنیے گا میری بات. نواز شریف صاحب کو جن لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ گلگت جائیں, ان کو تو الٹا لٹکائیں میاں صاحب. ٹھیک ہے, ٹھیک کیوں؟ دیکھیں الیکشن کیمپین جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح نہیں کی جاتی. میاں صاحب گلگت گئے, انہوں نے ایک وہ پیروں کی طرح دیدار کرایا اپنا اور گلے کر دیے. یہ غلط ہوا, نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں. کیوں؟ شاید وہ بھول گئے. مجھے یاد ہے چونکہ میں نے اس دور میں وہ کوارڈینیشن کی تھی. جب نواز شریف صاحب 2017 غالباً, یہ فرسٹ ویک آف اگست کی بات ہے, جب جی ٹی روڈ کے لیے نکلے تھے, جن لوگوں نے نواز شریف صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے اسلام آباد بلو ایریے کو بھرا تھا, وہ تو میجورٹی آزاد جموں کشمیر, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے آئے تھے. میں نے تو 4-5 دن ہفتہ لگا کے سارا کوارڈینیٹ کیا ہوا ہے. وہ آپ وہاں کے آرکائیوز نکالیں, آپ کو جھنڈے آزاد کشمیر کے نظر آ رہے ہیں گاڑیوں پہ یا گلگت کے. ان کو ٹاسک دیا تھا نا بھائی لوگ آئیں وہاں سے. اگر آزاد کشمیر اور گلگت کے لوگ اس دن نہ آتے, جس دن نواز شریف صاحب پنجاب ہاؤس سے چلے ہیں بلو ایریا ہوتے ہوئے پھر جی ٹی روڈ, تو وہ تو ہمارا بھرم خراب ہو جانا تھا. اس جگہ کو بھرا ہی گلگت کے لوگوں نے اور آزاد کشمیر کے لوگوں نے. تو وہ تو آئے تھے, آپ ان سے گلہ کر رہے ہیں جی مجھے جب دیس نکالا ہوا تو آپ نہیں نکلے باہر. میاں صاحب وہ نکلے تھے. کاش آپ کے ساتھ کوئی پرانا ساتھی ہوتا تو وہ بتاتا کہ وہ تو بلو ایریا کو بھرا ہی ان لوگوں نے تھا. ایک دوسرا, آپ گلگت گئے ہیں, ایک عوامی اجتماع تھا, اچھا ڈیسنٹ کراؤڈ تھا. آپ نے وہاں گلہ کیا کہ جی یہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں بڑی. تو بھائی 2015 سے لے کے 2020 تک تو آپ کی گورنمنٹ رہی, چیف منسٹر آپ کا تھا, کیوں نہیں بنایا اس نے؟ پھر چونکہ وہ وفاق کے زیر انتظام ہے گلگت بلتستان بھی, تو آپ کی 4 سال سے تو آپ کے بھائی صاحب کی حکومت ہے, پھر کیوں ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں وہاں؟ پھر آپ کو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا تو آپ ایک ہاتھ میں رکھتے وہ 5 سال کی کارکردگی 2015 سے 20 تک کی, اور اس کے بعد پھر دوسری جماعتوں کی کارکردگی, اس کو کمپیریزن کر کے لوگوں کو بتاتے. آپ نے ان سے گلے کر دیے جو بنتے نہیں تھے, کیونکہ وہ تو آئے تھے آپ کو ویلکم کرنے اسلام آباد. اچھا, پھر وہ خطہ ہے گلگت بلتستان, اٹ از ناٹ اونلی گلگت. اگر آپ گلگت گئے تھے پھر آپ کو اسکردو بھی جانا چاہیے تھا, وہ بھی تو اسی کا حصہ ہے نا. ایک اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیگیٹو میسج گیا کہ بھئی آپ میاں صاحب گلگت سے ہو کے چلے گئے, اسکردو نہیں آئے. تیسری بات کہ پھر یہ جو مہنگائی جو ہمارے ایشوز ہیں وہ ان کو بھی فیس کر رہے ہیں وہ, اور ان کو کوئی ریلیف نہیں ہے, تو وہ بھی ایک غصہ تھا. دوسری بات یہ جو بڑی اہم ہے کہ آپ کے جو درجہ دوم درجہ سوم کے لیڈران کو آپ نے وہاں بھیجا, وہ اپنے آپ کو وہاں نواز شریف سمجھ کے گئے. الیکشن جون سا ہوتا ہے وہ سٹیج پر چڑھ کر صرف تقریروں سے نہیں جیتا جاتا. احتشام صاحب
الیکشن میں آپ کو من مار کے مٹی بننا پڑتا ہے ورکر کے ساتھ. آپ آتے ہیں, وہ لوگ جو کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے اگر وہ پی ایم ایل میں نہ ہوں, آپ آتے ہیں اسٹیج کے پیچھے سے سیڑھی لگی ہوتی ہے, وہاں آپ کی گاڑی رکتی ہے. یہ جو میں نے بعد میں لوگ کیمپین چلاتے رہے ہیں وہاں, وہ چڑھتے ہیں وہاں, گفتگو کی تھوڑی سی اور ہاتھ ہلائے اور چلے گئے. کنیکشن ہی نہیں کوئی لوگوں کے ساتھ. بھئی گلی محلوں میں جانا پڑتا ہے, چھوٹی چھوٹی گندی گلیوں میں, بدبودار گلیوں میں ورکروں کے, غریب ورکروں کے گھروں میں جانا پڑتا ہے, بیٹھنا پڑتا ہے ان کے ساتھ. نواز شریف صاحب کے ساتھ میں جاتا تھا وہاں اسکردو شنگریلا میں شام کو, وہاں لان میں جھیل کے کنارے ورکروں کا ہم کٹ کرتے ہوتے تھے. عوام میں گل مل جانا جسے کہتے ہیں. آپ سٹیج پر ایسے ایسے کرتے ہیں جیسے بہت بڑے لیڈر ہو کے چلے. میں نواز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں دوسروں کی بات کر رہا ہوں. نواز شریف صاحب کو خواجہ سعد رفیع کی بات کریں نہیں یار, میں نام نہیں کسی کا بھی لیتا بھائی. وہ تو اکیلا تو نہیں گیا تھا نا, اور بھی لوگ تھے. کہنے کا مطلب ہے پھر آپ رونا روتے ہیں پارٹی نے فنڈ نہیں دیا. پارٹی نے تو کبھی بھی فنڈ نہیں دیا بھائی. پھر آپ رونا روتے ہیں جی کہ پارٹی کی تنظیمی حالت پتلی ہے. تو کس کی ذمہ داری تھی؟ اس کو 5 سال آپ کی گورنمنٹ رہی ہے وہاں, پارٹی کو اسٹرانگ کرتے 2015 سے 20 تک. اس کے مقابلے میں ایک تو آپ کے خلاف جو لوگوں کا ایک مائنڈ بن گیا ہوا ہے نا پی ایم ایل این کے خلاف, جو وہ بنا گیا اڈیالہ والا لوگوں کا. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے 5 سال میں آپ نے کیوں توجہ نہیں دی جو مسائل آج گلگت بلتستان کے لوگوں کو سامنا کر رہے ہیں. کم از کم وہ ان کو تو نظر آتا ہوگا نا کہ کس دور میں کیا کیا ہوا ہے. آج شکوہ کرنا کہ سڑکیں خراب ہیں, یہ نہیں ٹھیک ہے, وہ نہیں ٹھیک ہے, فلاں نہیں ٹھیک ہے. باٹم لائن آپ الیکشن ہار چکے ہیں. باٹم لائن بلاول بھٹو نے اور آصفہ بھٹو نے آپ سے بہتر کمپین کی ہے. سر الیکشن کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے جا کے حلقوں میں. آپ گلگت اسکردو سمجھتے ہیں گلگت بلتستان ہے؟ نو. کیا آپ حمزہ گئے؟ کیا آپ گوپس گئے؟ کیا آپ یاسین گئے؟ کیا آپ شگر گئے؟ کھپلو گئے؟ نہیں گئے آپ. کوئی بھی آپ کا مجھے نہیں نظر آتا کوئی لیڈر گیا ہو. میاں صاحب کو آپ نے دھکیل دیا خام خواہ, اس کا نقصان ہوا آپ کو. اچھا آخر میں ڈاکٹر صاحب, چکوال میں ایک انسیڈنٹ پیش آتا ہے. 9 سالہ بچی جو کہ آسٹریلین تھی, وہ اپنی فیملی کے ساتھ حج کر کے پاکستان آئی, اوورسیز سے. سی سی ڈی, پہلے تو میں پوچھوں گا سی سی ڈی ہے کیا؟ اس نے وہ بچی پہ وہ فائر کیا اور وہ بچی جناب وہ, میں تو اسے شہید کہوں گا, شہید ہو جاتی ہے. آسٹریلین میڈیا, انگلش میڈیا وہ سارا تنقید کر رہا ہے. ماورا عدالت بہت سارے ہو رہے تھے, لیکن یہ بچی کے سے پاکستان کا جو نیگیٹو گیا نا پوری دنیا میں, کہ یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون محفوظ ہے کون نہیں. آپ بتائیں یہ کیا ہے سی سی ڈی؟ وہ گاڑی آپ نے دیکھی جس پہ گولی جی جی, وہ ایک گولی نہیں, اگر وہ سفید سی گاڑی جی جی وہی وہ ملٹیپل بلٹس ماری جی جی. دراصل یہ سی سی ڈی جون سی ہے, اس کو میں سمجھتا ہوں لائسنس ٹو کل دے دیا گیا. اور ان کو کچھ انہوں نے اچھے کام بھی کیے, کچھ اچھے بھی کیے کام. کیونکہ جو ماورائے آپ نے بات کی ہے نا, یہاں بچیوں کو ریپ کیا گیا, عدالتوں میں چھوٹ جاتے ہیں جا کے, تو ان کے ساتھ تو ٹھیک ہے, نیفے میں جو ہو جاتا ہے ٹھیک ہوتا ہے, وہ میں اس کے حق میں ہوں. لیکن آپ جب کبھی کبھی اوور ڈو کر جاتے ہیں چیزوں کو, آپ جب اپنے آپ کو ابو دی لا سمجھنے لگتے ہیں, اس سی سی ڈی کو قانون کے نیچے لانا ہوگا. یہ کوئی یہ شترے بے مہار نہیں کہ جی جس کو مرضی ٹھا ٹھا گولیاں مار دو. یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے پنجاب حکومت کو, اور اس پر جو ذمہ داران ہیں, وہ تو چلی گئی بچی, واپس نہیں آئے گی. ایک تو آپ کی جگسائی ہو گئی, ایک اتنا اچھا کام آپ کر رہی تھی, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, فیلڈ مارشل, ایران امریکہ وار میں ان کا جو رول تھا, ایک پاکستان کا وقار بلند ہوا, پوری ورلڈ کا فوکس جو کیمرہ تھا وہ پاکستان پر آ گیا. لیکن اس ایک واقعہ نے آپ کی بہت, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچایا ہے. اور جو لوگ ذمہ دار ہیں
ان کو لٹکا دینا چاہیے. ان کا اسپیڈی ٹرائل کریں اور ان کو چراہوں میں لٹکائیں. نہیں وہ اہلکار کو معطل کر دیا, تحویل میں لے لیا. تو یار کیا معطل تحویل چھوڑیں گے, ہم سنتے آ رہے ہیں. ہاں یہ چیزیں نہیں معطل تحویل. نہیں, اس کو ہم کہیں گے اس اہلکار کو. بالکل. اگر مطلب کیوں اس نے گولی چلائی, اس کو کیا وہاں سے اس کو شک وہ پڑا؟ کہہ رہا کسی ڈکیت کو وہ فالو کرتے ہوئے اس نے ٹائر میں مارتا, ٹائر میں گولی مارتا گاڑی کے. وہ تو ڈائریکٹ مار رہا ہے گولیاں, آپ نے دیکھی نہیں ہے. اگر وہ گاڑی جو ہے چھلنی ہوئی ہے. جی جی. آپ کو جب شوٹ کرنا ہوتا ہے آپ نے, تو آپ گاڑی کے ٹائروں کو مارتے نا, بلاسٹ کر دیتے, گاڑی رک جاتی. ایک ایسا ہی کہ واقعہ ہوا تھا عمران خان کے دور میں بھی. وہاں ایریا تھا کوئی جہاں وہ باہر کے لوگ جو تھے آئے ہوئے, سارے وہ ماں باپ اور بچے مار دیے تھے انہوں نے بھی. کیا بنا اس کیس کا ابھی تک کچھ بھی نہیں. مجھے وہ جگہ یاد نہیں آ رہی ہے, وہ بھی کہیں ادھر ساؤتھ پنجاب کے قریب تھا, خانے وال. یاد ہے نا عمران خان کے دور میں بھی ہوا تھا, یہ بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا. ہائی لائٹ ہوا تھا. وہ سارے مارے گئے تھے بیچارے. کیا بنا ان کا؟ دراصل پاکستان میں اگر عدالتیں انصاف کرنا چاہیں تو پاکستان 6 مہینوں میں ٹھیک ہو سکتا ہے. جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا وہاں اسی طرح کی افراتفری ہوگی, وہاں اسی طرح لوگ مارے جائیں گے. کوئی مارے جائیں گے گولیوں کے ہاتھوں, کوئی بھوک کے ہاتھوں, کوئی ننگ کے ہاتھوں. کیوں کہ آپ کا جو نظام انصاف ہے اس کی کہتے ہیں آنکھوں پہ پٹی ہے. میری ان سے درخواست ہے بڑے ادب سے کہ وہ پٹی اتارتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ آج کل کاروبار کیا کر رہے ہیں, اب نظام کیسے چل رہا ہے؟ کاروبار یہ میں کر رہا ہوں کہ میرے والد صاحب مرحوم اللہ انہیں جنت نصیب کرے, وہ مجھے میرا کچھ شیئر دے گئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. وہ میں ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی چیزیں انویسٹ کر کے تو اپنی دال روٹی چلاتا ہوں. بس حالات بہترین چل رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. بس محتاج نہیں اس نے کسی کا کیا, نہ کرے. اور میری ریکوائرمنٹ اتنی نہیں ہے, 1 عدد بیوی, 1 عدد بچہ. تو ہم اپنا تنگ ہوتے ہیں لیکن آگے پیچھے کر لیتے ہیں چیزوں کو, تو ٹھیک ہے, گزارا ہو رہا ہے الحمدللہ. ابھی تک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اور دعا یہی ہے کہ وہ اپنے سوا اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے ہمیں. ڈاکٹر صاحب میں کچھ نام بس آپ نے رائے دینی ہے انہیں. یار یہ میں ویسے ان میں بلیو نہیں کرتا. اب پتہ نہیں کر لیں, لیکن میں اس پہ اگر موڈ ہوا تو دے دوں گا, ورنہ میں یہ اس قسم کی نہیں ہے. کیا بولیں ڈاکٹر صاحب؟ پہلے تو میاں نواز شریف صاحب, انہیں اگر کوئی رائے دینا چاہیں آپ. میاں صاحب کو میں یہی ہمبلی کہہ سکتا ہوں کہ میاں صاحب آپ چونکہ سیاست میں یہ مہمان اداکار نہ بنے. آپ ماشاء اللہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں لانگسٹ. آپ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, صحت دے, تندرستی دے. آپ گھومیں پھریں, لائف کو انجوائے کریں. سیاست میں یہ کبھی آ جانا, کبھی نظر آ جانا, کبھی نہیں, یہ چھوڑیں, ریلیکس کریں لائف کو. میاں شہباز شریف صاحب؟ میاں شہباز شریف صاحب کو میں کیا رائے دوں جی. میں بیوروکریٹ تو ہوں نہیں, کیونکہ ان کے لیے بیوروکریٹس کی رائے بڑی اہم ہوتی ہے, تو وہ کہ بیوروکریٹ ہی ان کو رائے دے. بلاول بھٹو؟ بلاول بھٹو کو میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ اس نوجوان میں پوٹینشیل ہے, لیکن ذرا وہ سندھ سے نکلے, پنجاب میں آئے, اور اپنے جو اس کے نانا کی ایک یہاں لیگیسی ایک زمانے میں تھی, اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی کوشش کرے. آصف علی زرداری؟ اللہ انہیں صحت تندرستی دے. مولانا فضل الرحمان؟ میں تو ان کا بڑا عقیدت مند ہوں, لیکن وہ آج کل کچھ کم نظر آ رہے ہیں, تو زیادہ نظر آئیں. اور مریم بی بی؟ آئی وش ہر آل دا بیسٹ. زبردست. اور آخر میں خان صاحب؟ خان صاحب کو یہی کہنا ہے کہ آپ بھی تھوڑا ضد کے اور اس کے ذرا درجے سے تھوڑا سا نیچے آ جائیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کی مہربانی وقت کا. شکریہ. بجٹ ہم نے دیکھا سنا, لیکن بجٹ کی حقیقت کیا ہے؟
وہ ڈاکٹر صاحب نے ساری آپ کے سامنے رکھی. اور CCD کا یہ جو ابھی انسیڈنٹ ہوا ہے سب پریشان بھی ہوئے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو ڈیفائن کیا مجھے لگتا ہے وہ بڑا بہتر تھا کہ پاکستان کی ہر طرف عزت ہو رہی تھی, لیکن ایک انسیڈنٹ نے ہماری کریڈیبلٹی کو بہت نقصان پہنچایا. یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.